السلام علیکم جی. دونوں اطراف جو ہیں ان کے اندر ایک طرف تو ہیں وہ پاکستان کی عدلیہ کے اندر بیٹھے ہوئے 3 رکنی بینچ. سنے اب 5 رکنی رہ گئے ہیں. 5 رکنی جو ٹولہ ہے، ٹولہ نہیں کہنا چاہیے، ویسے گروپ کہہ دینا چاہیے. 5 رکنی گروپ جو ہے وہ جناب عمر عطاب بندیال صاحب کی سربراہی کے اندر روب عمل ہے. اب عمر عطاب بندیال صاحب کی سربراہی کے دائیں بائیں جو 2 جج بیٹھے ہوئے ہیں، منیب اختر صاحب اور جناب اعجاز الاحسن صاحب، کیونکہ وہ کہتے ہیں میرا نام اعجاز الاحسن ہے، مجھے اعجاز الاحسن کیا جائے، تو اعجاز الاحسن صاحب جو ہیں، کئی لوگ انہیں اعجاز الحسن کہتے ہیں. اعجاز الحسن صاحب وہ صاحب نہیں ہیں. اعجاز الحسن وہ صاحب ہیں جو ایک تصویر کے اندر جن کو رکوع کے طور انداز میں اعتزاز احسن جن کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، وہ اعجاز الحسن صاحب ہیں. اعجاز الحسن صاحب بہت اچھے پینٹر رہے ہیں اور ان کو پیپلز پارٹی لاہور کا صدر بھی بنایا تھا جناب بینظیر بھٹو صاحبہ نے ایک مرتبہ. تو اس وقت انہیں اعجاز الحسن صاحب سے میرا 1-2 انٹریکشن ہے. وہ گھر پہ بلاتے تھے اور ہم جاتے تھے سیاست کی خبر کے لیے اور وہ اپنی پینٹنگز دکھانا شروع کر دیتے تھے. اچھے نائس آدمی ہیں. پیپلز پارٹی کے اندر ان کے بعض خیالات سے آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن ایسے لوگوں کا وجود جو تھا وہ غنیمت. تو بہرحال وہ جو اعتزاز احسن جس کے سامنے حالت رکوع میں ہیں، وہ اعجاز الحسن صاحب ہیں، اور یہ جو صاحب ہیں یہ اعجاز الاحسن ہیں. ٹھیک ہے، زور لا کے کہنا اعجاز الاحسن ہے. تو اعجاز الاحسن صاحب جو ہیں ان کا تو وہ کچا چٹھا سارا فرول کے رکھ دیا سامنے کو. کس طرح گرینڈ حیات ہوٹل جو ہے کانسٹیٹیوشنل ایونیو 1 کے اوپر جو 2 ٹوین ٹاور بنے ہیں اور ان ٹوین ٹاور کے اندر کس طرح لوٹ مار کی ہے، اور اس لوٹ مارز میں کس طرح یہ ہینڈز ان گلوز ہیں اور فیصلہ دے چکے ہیں لیکن فیصلہ لکھ نہیں رہے ابھی تک. یہ ویسے اس گروہ کی نا بڑی کمال کی واردات ہے. مجھے یاد ہے ارشاد حسن خان صاحب جو ایک چیف جسٹس گزرے ہیں، جنہوں نے اپنا وہ کیا تھا جی جو جس نے مارشاء اللہ لگایا تھا، جنرل پرویز مشرف لٹیر مرحوم نے، جو مرحوم کہنے کو ویسے دل تو نہیں کرتا لیکن اللہ کا معاملہ ہے، اللہ کے پاس چلا گیا. جسٹس جنرل پرویز مشرف کو جس نے کہا نہیں تھا کہ آپ آئین کے اندر بھی ترمیم کر سکتے ہیں جتنا بھی آپ ضروری سمجھیں، وہ والے ارشاد حسن خان صاحب جو تھے، ان سے مجھے یاد ہے جلیل الرحمان صاحب بہت سینئر جرنلسٹ ہیں اور رپورٹنگ نہیں چھوڑی انہوں نے. حالانکہ ان کو چیف رپورٹر اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ بنا دیا گیا، رپورٹنگ وہ کرتے تھے اور ہائی کورٹ کی رپورٹنگ کا ان کو نشہ تھا. جلیل صاحب کو ایک دن جلیل صاحب آئے، ہم اس وقت کے شروع کے رپورٹر تھے، تو انہوں نے کہا کہ ارشاد حسن خان صاحب کی والدہ فوت ہو گئی ہیں، ان کے ساتھ فاتحہ کرنے جانا. میں جلیل صاحب چھڈو پر، انہوں نے کہا نہیں جانا. ہم گئے وہاں پہ اور ارشاد حسن خان صاحب نے اپنے چیمبر میں بلا لیا، فاتحہ خوانی کی. تو جلیل الرحمان صاحب نے کہا کہ وہ ایک فلانا کیس ہے اور کافی عرصہ ہو گیا ہے، تو اس کی ججمنٹ کب آ رہی ہے سر؟ ظاہر ہے یہ ایک قسم کا سفارش کرنے کا بھی تو طریقہ ہوتا ہے کہ ججمنٹ لکھ دو. تو انہوں نے کہا بس میں سوچ رہا ہوں کہ میں لکھوا ہی دوں وہ ججمنٹ. باہر نکل کے جلیل الرحمان صاحب نے بتایا کہ یہ ایک خاتون کا مسئلہ ہے جس نے اپنی مرضی سے بھاگ کے شادی کر لی تھی. ٹھیک ہے، اور وہاں پہ جا کے شادی ہو گئی، نکاح ہو گیا، نکاح ہو کے اس کے 2 یا 3 بچے ہو گئے. اس کے بعد اس کورٹ نے ان کو جو ہے وہ ریورس کر دیا کہ نہیں یہ نگاہ فسق تھا اور یہ فلانا تھا اور ڈمکانا تھا، اور شارٹ آرڈر کے ذریعے ریورس کر دیا. اب وہ واپس آئی وہاں پہ، پھر اس کے ماں باپ نے اس کے بیاہ کر دیا. 5 بچے ہوتے بھی ہو گئے تھے، لیکن ابھی تک ججمنٹ نہیں دے رہے جج صاحب جو ہے. تو یہ جتنے بھی ہوتے ہیں نا، یہ وارداتیے جو ہوتے ہیں، یہ جو ماشاءاللہ لگتے ہی دموں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے چل پڑتے ہیں، یہ اتنے ہی کریکٹر لیس لوگ ہوتے ہیں. تو خیر دونوں طرف سے جناب تلواریں تنی ہوئی ہیں، اور پارلیمنٹ نے اپنا اجلاس جو کہ 3 مئی کا تھا، یعنی کہ پہلے قومی اسمبلی کا اجلاس 3 مئی کو ہونا تھا، لیکن جیسے ہی جج صاحب نے 2 مئی کا روسٹر جاری کیا ہے تو 30 اپریل کو باقاعدہ ایک ٹویٹر
ہینڈل کے اوپر قومی اسمبلی کی طرف سے ٹویٹ کیا گیا کہ جو 3 مئی کا اجلاس تھا وہ بھی 2 مئی کو شام 4 بجے بلا لیا گیا، شام 4 بجے یا دوپہر 2 بجے بلا لیا گیا ہے۔ 2 بجے تو نہیں ہو سکتا، زور کی نماز کے بعد ہی ہوگا، تو 4 بجے ہی ہوگا، 4 بجے بلا لیا گیا ہے۔ یعنی کہ دونوں سائڈ پہ جو میں نے کہا ہے نا کہ تلواریں تنی ہوئی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ قومی اسمبلی والوں کو اس بات کا خدشہ ہے کہ یہ جو 3 رکنی بینچ ہے یہ کوئی نہ کوئی چولی مارے ہی مارے، اور انہوں نے چولیاں مارنے کے لیے انتظام کر لیا ہے۔ اپنے سامنے انہوں نے وہ سہیل ظفر چٹھا صاحب ڈی جی اینٹی کرپشن کا کیس بھی لگا لیا ہے، اور 8 رکنی بینچ بنا کے اور اس کے سامنے وہ کیس بھی لگا لیا ہے اس کو کرنے والا۔ اب یہ جو سپریم کورٹ رولز اینڈ پروسیجر جو ترمیم آئی تھی اس کو فارغ کرنے کا کیس بھی لگا لیا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ کوئی بھی جج جو ہے وہ اپنے کاز کا جج نہیں ہو سکتا، وہ اپنا کیس نہیں سن سکتا۔ اختیارات اس کے اندر چیف جسٹس کے محدود ہونے ہیں بقول ان کے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تو صاحب نہیں سن سکتے اس کو۔ اس کے علاوہ ہر وہ جج جس نے مستقبل کے اندر چیف جسٹس بننا ہے وہ بھی نہیں سن سکتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو 8 رکنی بینچ انہوں نے بٹھایا ہے اس کے اندر 5 تو وہ ہیں جنہوں نے مستقبل کے اندر چیف جسٹس بننا ہے، اور اسی پلاننگ کے تحت ان کو لے کے آیا گیا ہے۔ عائشہ ملک اور جناب جتنے بھی دوسرے اصحاب ہیں انہوں نے چیف جسٹس بننا ہے مستقبل کے اندر، تو ان کا مفاد بھی اس کے اندر وابستہ ہو گیا۔ تو بہرحال حکومت کی طرف سے اطلاع ہے کہ وہ اس بینچ کے اوپر اعتراض کرے گی۔ اب پتہ نہیں آخری وقت کے اندر جو اعظم نذیر تارڑ صاحب جو ہیں جن کی رشتہ داریاں ان 8 رکنی بینچ کے اندر پائی جاتی ہیں، اگر وہ انہوں نے حکومت کو قائم رہنے دیا تو یقیناً حکومت اس کے اوپر اعتراض کرے گی، لیکن خبر یہ نہیں ہے۔ ہائے 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 ہائے، مشہود شورش صاحب کہا کرتے تھے آئے ہائے 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 ہائے۔ تو وہ اصل خبر کیا ہے؟ اصل خبر آئی ہے کوئٹہ سے۔ کوئٹہ میں امان اللہ کندرانی صاحب جو ہیں، کندرانی جو ہے وہ کنری سے نکلا ہے، ٹھیک ہے۔ کنری ایک جگہ ہے سندھ کے اندر جہاں پہ مرچوں کی دنیا کی سب سے بڑی منڈی ہے، سرخ مرچوں کی، اور کسی زمانے کے اندر، اور کچھ لوگ کہتے ہیں اب بھی، جو انٹرنیشنل ریٹ نکلتا ہے مرچ کا وہ کنری سے نکلتا ہے۔ تو کنری کے اندر جناب جو ہے وہاں سے ہو سکتا ہے نسبت ہو ان کو امان اللہ کندرانی صاحب کو، لیکن ہیں تو یہ بلوچستان کے بلوچ، تو بلوچ سندھ میں بھی تو پائے جاتے ہیں نا یار۔ ہو سکتا ہے کہ کندرانی قبائل ہوں، وہاں سے کندرانی قبائل ہو اور وہ جا کے بلوچستان کے اندر آباد ہو گئے اور پھر پڑھ لکھ گئے اور ماشاءاللہ وکیل بن گئے۔ انہوں نے بہت جذباتی ہو کے تقریر کی، وہاں کے وکلاء کا ایک کنونشن تھا اس کے اندر، اور انہوں نے کہا کہ یہ ان کی سازش تھی، اور وہ سازش پہلی دفعہ چونکہ سرکاری طور پہ پہلی دفعہ، ٹھیک ہے، بے نقاب ہوئی ہے اعجاز الاحسن کے خلاف، تو اس لیے اس کو جو ہے وہ کیا جانا چاہیے۔ تو وہ امان اللہ کندرانی صاحب جو ہیں انہوں نے کہا کہ جناب ان کی سازش یہ تھی کہ یہ چیف جسٹس کے عہدے کو ٹینیور پوسٹ قرار دلائیں۔ جس طرح چیف جسٹس چیف آف آرمی سٹاف بنتا ہے تو پھر وہ 3 سال کے لیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ اس کی ایج پوری ہو جائے تو وہ ریٹائر ہو کے کر چلا جائے گا 60 ایئرس کی، نہیں، وہ پھر 3 سال کے لیے کر چلتا ہے، اور پھر وہ ایکسٹینشن بھی لے لیا کرتا ہے، اور 3 سال کے لیے چلتا ہے، اور 3 سال کے بعد پھر اس کے لیے جو ہے وہ مطلب کہ دوبارہ ریکنسٹریشن بھی ہو سکتی ہے، اس کو گھر بھی بھیجا جا سکتا ہے۔ اسی طرح چیف جسٹس بھی جب ایک بندہ بن جائے تو اس کی ٹینیور پوسٹ ہو، وہ 3 یا 4 سال کے لیے ہو۔ اور یوں انہوں نے کہا کہ پلاننگ یہ تھی کہ پہلے یہ چیف جسٹس بنے، اس دوران جسٹس جو ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ ریٹائر ہو جائیں اور دوسرے ریٹائر ہو جائیں، اور پھر اس کے بعد جب اس کا 3 سال ختم ہو تو یا تو اس کو ایکسٹینشن دے دی جائے، ویسے اعجاز الاحسن اس کے بعد بن جائے، اور اعجاز الاحسن کے درمیان دوسرے آئین پسند جج ریٹائر ہو جائیں، پھر اس 3 سال کے بعد پھر جسٹس منیب اختر بن جائے۔ اوہ، جسٹس منیب اختر سے یاد آیا یار، وہ ان کے صاحبزادے کی کسی گاڑی کے اندر کوئی غیر شائستہ حرکات کی جو ویڈیو ہے وہ آج کل مارکیٹ میں گھوم رہی ہے۔ ویڈیو تو ڈاکٹر سلیم صاحب کے صاحبزادے کی بھی گھوم رہی ہے، کہا جا رہا ہے، اب ہم نے دیکھی نہیں ہے، لیکن عمران شفقت صاحب نے شاید دیکھی ہے، بلکہ میں نے جب ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں نے نہیں دیکھی، لیکن میں نے جن صاحب سے بات کی ہے ان کے پاس تھی، انہوں نے دیکھی ہے۔
تو کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ کوئی نازیبا حرکات کرتے ہوئے، وہ ویڈیوز ہیں ان دونوں جو ہے وہ صاحبزادگان کی، ڈاکٹر منیب اختر صاحب کے صاحبزادے کی، اور اس کے بارے میں تو پہلے بھی کہا گیا کہ وہ مطلب کہ اس طبقے سے تشریف رکھتے ہیں، تعلق رکھتے ہیں جس کا نام نہیں لیا جانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو صاحب ہیں ڈاکٹر سلیم صاحب کے صاحبزادے مشہور ٹی وی اینکر ہیں، اور پی ٹی آئی کی محبت کے اندر مرے جا رہے ہوتے ہیں، اور جہاں پہ بھی جاتے ہیں میں نے ان کو باقاعدہ مطلب مجھے بہت حیرت ہوئی، میں صدمے سے دوچار ہوا جب یہ انہوں نے سجاد میر صاحب جیسے سینئر جرنلسٹ کے ساتھ باقاعدہ بدتمیزی کی، اور مجھے خدشہ تھا کہ یہ کہیں فزیکلی بھی ان کے اوپر اسالٹ نہ کر دیں، کیونکہ سجاد میر صاحب نے کہا کہ آپ ہر جگہ پہ چبلیں مارنا شروع کر دیتے ہیں، یار تھوڑا سا رک جائیں۔ پھر ماشاءاللہ اتنی اعلیٰ چبل مارتے ہیں، مثلا انہوں نے اپنا جو جا کے تو انصاف ڈیجیٹل کے نام سے جو شروع کیا، وہاں پہ انہوں نے پہلے دن ہی ایک جھوٹ بولا کہ جناب میں نے یہ بات جب کی تو نواز شریف کا مجھے فون آیا اور مجھے آدھا گھنٹہ صفائیاں یا پونا گھنٹہ صفائیاں دیتے رہے، ہم نے بڑا پتہ کرایا کہ یار وہ نواز شریف صاحب نے فون کیا ان کو تو انہوں نے کہا اکا ہی نہیں کیتا، جھوٹ پہ اب بول رہا ہے، اتنا بڑا آپ جھوٹ بول رہے ہیں یار، عمران خان کی محبت میں پاگل ہوئے ہیں۔ یہ جو ہوتے ہیں نا اس طرح کے پرورٹڈ لوگ، مطلب ہم جنس پرست لوگ جو ہوتے ہیں، وہ اپنے آبجیکٹو کے حصول کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں، اور اکثر آپ کو یہ خبریں ملیں گی کہ فلاں جگہ کے اوپر جو ہے وہ قتل تک چلے جاتے ہیں، وہ اتنی انتہا تک چلے جاتے ہیں۔ اور مجھے اس دن اندازہ ہوا جب انہوں نے سجاد میر صاحب کی شان کے اندر گستاخی کی، اچھا گھر بھی ایک خیری میری یوتھیے کا تھا، ٹھیک ہے، اور وہاں پہ کھانے پہ بلایا گیا تھا، کچھ 4-5 سال پہلے کی بات ہے، تو میں نے کہا یار اتنا جذباتی ہونے کی کیا ضرورت ہے۔ میرا یہ خیال تھا کہ سیاسی اختلافات ہوتے ہیں، سیاسی نظریات ہوتے ہیں، آپ کا نظریہ مختلف ہو سکتا ہے، لیکن اتنا اگریسو یا وائلنٹ ہونے کی کیا ضرورت ہے، لیکن وہ وائلنٹ ہوئے۔ اب اس وائلنس کی اب سمجھ آئی ہے ٹھیک ہے بھئی، مراد سعید تو تھا ہی نا بدنام زمانہ، لیکن مجھے دلی طور پہ تکلیف ہوئی۔ بہت اچھے آدمی تھے ان کے والد صاحب ڈاکٹر سلیم صاحب جو ہیں، انہوں نے اتنے زیادہ ویلفیئر کے پروجیکٹس لگائے ہیں وہاں پہ، لیکن ڈاکٹر صاحب کہیں پہ کوئی غلطی ہو گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ان سے کوئی غلطی ہو گئی، کوئی کجی رہ گئی، کوئی کمی رہ گئی ان کے عمل کے اندر، کیونکہ باپ کے اچھے اعمال اولاد میں جھلکتے ہیں، اور ان کے والد وہ جو ڈاکٹر سلیم صاحب تھے ان کے اچھے اعمال کے حوالے سے تو مجھے کوئی دوسرا شک نہیں ہے۔ آپ جی ٹی روڈ پہ جا رہے ہوں تو جگہ جگہ ان کے ہاتھ کے قائم کیے ہوئے غریبوں کے لیے مفت علاج کے شفا خانے آپ کو کوکاڑا شہر میں نظر آتے ہیں۔ تو لیکن بہرحال جی اللہ کرے یہ افواہ ہو، یہ خبر نہ ہو، یہ افواہ ہو، یہ جو ویڈیو ہے یہ ویسے ہی ڈیلیٹ ہو جائے کہیں پہ، ویسے ہی اس کے اندر وائرس آ جائے، یہ ایسا کرے اللہ کرے ایسا نہ ہو، لیکن بہرحال اس وقت یہ گھوم رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، بہرحال اللہ آپ کا بھلا کرے۔ بعد میں پتہ چلے یہ بھی اس طرح کی ویڈیو تھی جس طرح کی وہ جناب کمل شوذب کی تھی یا ملائکہ بخاری کی تھی، اس طرح کی کوئی جعلی ویڈیو تھی۔ بہرحال سامنے آ جائے تو پھر بات ہو سکتی ہے، لیکن اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ اس کی کھپ پڑی ہوئی ہے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ جناب حکومت کی طرف سے پکا ٹیٹ قسم کا ارادہ جو ہے اس کا اظہار کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جناب کوئی بھی حکم آئے گا عدالت کی طرف سے نہیں مانا جائے گا، وہ نوٹس کریں گے، نوٹس وصول نہیں کیا جائے گا۔ میں نے انہیں کہا کہ نوٹس تو انہوں نے اٹارنی جنرل کو کرنا ہے، اور اٹارنی جنرل کو کہنا آگے بتا دیں۔ انہوں نے کہا جی چارج تو فریم بلا کے ہی ہوتا ہے نا، تو چارج فریم کرنے کے لیے بلائیں گے، چیف پرائم منسٹر نہیں جائیں گے۔ میں نے کہا کہ جب چارج فریم نہیں ہوگا تو نہیں ہوگا، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ عمران خان اپیئر نہ ہو تو اس کے خلاف چارج فریم نہیں ہو سکتا، اور شہباز شریف جو ہے وہ اپیئر نہ ہو تو اس کے خلاف چارج فریم ہو جائے، یہ تو نہیں ہو سکتا نا اس ملک کے لیے۔ میں نے کہا سر آپ ایسا تو نہ کریں، اس ملک کے لیے دو ہی قوانین ہیں، ایک عمران احمد خان نیازی کے لیے ہے اور دوسرا باقی قوم کے لیے۔ عمران احمد خان نیازی اور اس کے ماننے والوں کے لیے ہے، اس کے عبادت گزاروں کے لیے ہے، دوسرا ریسٹ آف دا پاکستان کے لیے ہے، تو ایسا تو آپ نہ کریں۔ بہرحال انہوں نے کہا کہ پائن عدالت کا
حکم نہیں مانا جائے گا. بہرحال دیکھیں حکومت کیسے اس میں سے راہ نکالتی ہے. بہرحال میں اتنی دفعہ کہہ گیا ہوں, ویڈیو اور آڈیو جو ہیں, آڈیوز کا لگتا ہے سٹاک ختم ہو گیا ہے, ویڈیو کا زمانہ آیا چاہتا ہے. آیا ہے دور, اقبال نے کیا کہا تھا کہ آیا ہے دور بے حجابی کا, اب عام دیدار یار ہوگا. تو مجھے لگتا ہے کہ وہی دور آ گیا ہے جس کی اقبال نے پیش گوئی فرمائی تھی. دیکھیے کل کا دن جو ہے 2 مئی کا, جب عدالتیں کھلیں گی اور جس اگریسو ٹون کے ساتھ انہوں نے کیسز کی سماعت مقرر کی ہے, اس میں سہیل ظفر جٹھا کا کیس ہے, وہ جو سپریم کو اپنا عدالت کا جو پارلیمنٹ کا جو قانون ہے وہ اڑانے کا کیس ہے, اور بھی اس طرح کے کیسز لگائے ہوئے ہیں. دیکھیں کیا ہوتا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ میں پھر حاضری ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.